سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا جب میری پیدائش ہوئی، کہ ان کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے ان پر۔ یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کی والدہ کو خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی، اور پھر لوگوں نے دیکھا۔ تو لیکن یہ جو ہم جس نبوت کے یعنی مبعوث ہونے کا ذکر کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 40ویں سال کے بعد کا معاملہ۔ آپ علیہ السلام پیدائشی طور پر پیغمبر تھے لیکن مبعوث نہیں ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کی حفاظت میں ضرور تھے، نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن نبی کو یہ خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ اسے مبعوث نہ کرتے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں حق کی تلاش میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچاتی۔ ضال کا مطلب نبی علیہ السلام کے لیے گمراہی نہیں ہوگا، ضال کا ایک مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے بارے میں کیا کہا تھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان تو اس بیٹے کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہمارا ابا گمراہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ایک بیٹے کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں بھی ذرا توجہ دے کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچاتی۔ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ہدایت کو کامل کیا۔ تو نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا جب تک مبعوث نہ ہوتے، ورنہ تو بخاری مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ فرشتہ نظر آیا تو آپ کی حالت جو ہوئی ہے، مطلب آپ تو خوش ہو جاتے کہ میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا، شکر ہے تو آ گیا۔ الٹا آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کو اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی کنڈیشن سنی، وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا یہ تو وہی لگتی ہے، وہی والی وہی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ عنقریب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی یہاں سے۔ ہائے 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 ہائے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی، یہ تو مجھے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعوت ہی ایسی ہے، آپ سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم میں یہ دعوت بلند کی ہے نا، اسے اس کی قوم نے نکال ہی دی ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ علیہ السلام کی مدد کروں گا، ورنہ وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ ویسے تو ان کو وہ اسی لیے ان کو ہم صحابی کے طور پہ نہیں گنتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اس وقت تک صرف نبی بن کے مبعوث ہوئے تھے، رسول نہیں بنے تھے۔ اس وقت سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئی تھی، رسول تب بنے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اب آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ پہلے صرف یہ تھا کہ آپ کے اوپر وہ حقیقتیں آشکار ہوئی تھی، اور 40ویں سال یہ معاملات شروع ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو آپ کو اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری معاملہ ہونے والا ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا آپ گزر رہے ہو اور پتھر آپ کو سلام کر رہا ہو تو بندے کو ایک بار یعنی چیزوں کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام پہ جب یہ سارے معاملات ہوئے نا تو اللہ نے آپ کا دل کیسا مضبوط کیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں کسی غلط راستے پہ چل رہا ہوں۔ ایکسپیرینس واقعی پہلا تھا، اس کے سے آپ پریشان ضرور ہوئے لیکن آپ کا کانفیڈنس کبھی لوز نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کبھی ہوا، وہ اللہ نے دل مضبوط کیا۔ اور یہ پیغمبر کے ساتھ غیبی تائید ہوتی ہے۔ بعض اوقات پیغمبر جو ہے وہ بچپنے میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ مریم میں آتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ماں کی گود میں بھی کلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے، اور میں اپنے ماں باپ میں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا مجھے بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ساری گفتگو وہ کر رہے ہیں ماں کی گود میں، ان کو اللہ نے اسی وقت مبعوث کر دیا۔ اکثر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا،
کیونکہ 40 سال کی عمر جو ہے نا یہ میچورٹی کی عمر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا. اس کے بعد انسان یعنی دنیا کے سارے حقائق دیکھ چکا ہوتا ہے, اتنے ایکسپیرینس اس کو آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اب ایک بڑے لیول کی دعوت کو لانچ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ذرا اس سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں دعوت کے حوالے سے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایکسٹراڈنری کسی کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور جب انہوں نے یہودیوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا ہے, اس وقت ہارڈلی آپ کی عمر 25 سال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, جب یروشلم میں جا کے انہوں نے یہودی پادریوں کو للکارنا شروع کیا. بڑے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں جب حضرت عیسیٰ نے شروع کیا اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی. وہ تو یہ کہتے تھے نا گستاخی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, تو گستاخی سمجھتے تھے. ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے, جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں, صادق اور امین کہتے ہیں, اس کی مثالیں دیتے ہیں, اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں, اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا, میرے ساتھ کیا کر لیں گے, زیادہ زیادہ مسجد میں آنے میں پابندی لگا دیں گے نا, شہر بدر کر دینا, قتل کے فتوے جاری کر دینا, یہ تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی. اب یہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, اللہ کو پتا ہے میں نے کرنا کیا اپنے نبی کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کے مخالفین جن و انس میں سے اٹھائے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اٹھائے. مراد یہ کہ جب اٹھتے ہیں تو ہم انہیں اٹھنا دیتے ہیں, تاکہ یہ کشاکش ہوگی تو پھر حق اور باطل, یہ کشاکش کے بعد پھر سچائی کی چاشنی فیل ہوتی ہے نا. اگر پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیا آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ان آزمائشوں سے گزارا ہے. انڈیویجول آپ علیہ السلام پہ بھی بہت آزمائشیں آئیں, اور اجتماعی طور پہ صحابہ اور اہل بیت پہ بھی آئی ہیں. لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی آپ علیہ السلام کے یعنی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹھ کے اوپر اوجڑی رکھی گئی اور آپ اٹھ نہیں سکے, یہ واقعہ نہیں ہوا. آپ کے گلے کے اندر صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ڈالا گیا کپڑا اور اتنی زور سے دبایا گیا کہ قریب تھا کہ آنکھیں ابل آتی. یہ واقعہ نہیں ہوا. طائف کا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں پتھر اتنے مارے گئے کہ مبارک خون سے جوتیاں بھی بھر گئیں, یہ واقعہ نہیں ہوا. پھر قتل کے فتوے کے رات کے وقت سیدنا ابوبکر کو ساتھ لے کے اور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے نکل گئے, یہ واقعہ بھی نہیں ابھی ہوا. اور سر پر مدینے میں تو لائف ہی پوری ڈائنامک, جاتے ہی یہودی متھے مارے لگ گئے, جا کے منافقین اوپر سے کلمہ پڑھ لیا, پیچھے سے وہ یعنی جڑیں کاٹتے رہے. پھر غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا, احد میں تو نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہو گئے, اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی, اس قدر آپ کا خون بہہ گیا. خندق کے وہ موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کو سخت سردیوں کی راتوں میں کس طریقے سے ایون صحابہ کہتے ہیں ٹوائلٹ جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا, سامنے سے تیر آگے لگ جاتا تھا. اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ والی جو مشقت کاٹنی پڑی, اتنا پیدل سفر کر کے, پھر ایک پیس ٹریٹی کر کے واپس جانا پڑ گیا, عمرہ بھی نہیں کیا. پھر غزوہ خیبر والی جو ایک معاملہ آیا وہ کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پھر فتح مکہ کے لیے 10,000 کے صحابہ کو کے لشکر کو لے کے نکلے رمضان کے مہینے کے اندر. آپ لوگ ادھر ایسی میں بیٹھے ہوئے, اور پھر ختم نہیں ہوا معاملہ. فوراً فتح مکہ کے 3-4 مہینے کے بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ غزوہ حنین ہو گئی. 12,000 کا لشکر تھا. بس تکبر کے جملے نکل گئے کچھ اصحاب سے کہ ہم 313 تھے تو غالب آئے تھے, آج تو ہم ہے ہی بہت ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ اتنے سخت الفاظ کے اندر جسے کہتے ہیں نا میڑا مارتے ہوئے, تانا دیتے ہوئے بات کی ہے. اللہ نے فرمایا تم نے یہ بات کی, تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی مدد سے فتح ہوئی تھی. تو دیکھ لو جب تم نے یہ جملہ بولا تو دیکھو تمہیں راستہ بھی نہیں پھر ملا بھاگنے کا. 80 بندے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے, صرف 12,000 میں سے 80 بندے, باقی سب بھاگ گئے. وہ سامنے سے تیر ہی ایسے لگے ان کو, وہ تیر کے بڑے ایکسپرٹ تھے قبیلہ حوازن کے لوگ. اور پھر پیرلل میں جناب وہ رومن امپائر نے نبی علیہ السلام کا سفیر قتل کر دیا. آپ نے غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ وہاں بھی مہم روانہ کر دی زید ابن حارثہ کی سرکردگی میں, اتنے معاذوں کے اوپر پیرلل میں. اور پھر اس کے بعد غزوہ موتا کے بعد پھر وہ غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام خود, جسے وہ جیش العسرہ کہا جاتا ہے, تنگی والا جو مارکا. تو اور آخری وقت بھی آپ کیا فرما رہے ہیں, آخری جو آپ آگے خطبہ دے رہے ہیں بخاری مسلم میں, وہ لشکر اسامہ بھیج رہے ہیں. اتنی مشکل لائف شروع سے لے کے اینڈ تک. اور یہ تو باہر کی لائف ہے, جو اندر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ اس طرح ہمارا گزارا نہیں ہوگا, پھر قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نہیں اسی طرح گزارا کروں.